اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنؤ کے چھوٹا امام باڑہ میں یہ فاطمی ایگزیبیشن لگا ہے، جہاں پہ بھی فاطمہ الزہرا کی حیات کے بارے میں اور اس سال رسول کے 1500 سال ان کی حیات زندگی اس دنیا میں آتے ہوئے اسی کے بارے میں یہ ایگزیبیشن لگا ہے۔ انشاءاللہ آپ اندر آئیے تو آپ کو تفصیلاً سب کچھ بتایا جائے گا۔ یہ آپ شروع سے دیکھیں پورا، یہاں پہ تصویریں، یہ بینر وغیرہ جتنے ہیں، یہ سوال جو ہیش ٹیگ ہوئس فاطمہ ہے، جو کیمپین رکھا ہے کہ فاطمہ کون ہے، یہ ہوئس فاطمہ۔ فاطمہ دختر رسول ہے، رسول خدا کی وہ دختر ہے جس کے بارے میں رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ بزت منی من ذا فقط اذانی۔ آپ یہ پوسٹرز وغیرہ سب دیکھیے، جس میں آپ کو فکر کیجئے کہ فاطمہ کیا ہے، اور تمام حدیثیں جو فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہیں اور وہ آیتیں وہ تمام اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ایک نظر ڈالیے اور اس کے بعد سامنے کی طرف تشریف لائیے۔ لکھیے جو حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی من اعضاء فقط اذانی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور سیدھی سی بات ہے جس نے رسول کو اذیت پہنچائی گویا اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے۔ گویا اس کا رابطہ سیدھا فاطمہ الزہرا سے، جس نے فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچائی گویا کافر ہے۔ یہاں دیکھیے، ادھر آنے کے بعد ایک پہلا حرفہ جو یہاں پہ چارٹس لگائی گئی ہیں، پہلے اس چارٹ کی شروعات کرتا سلام علیکم سے، کہ جب انسان آتے تو سلام علیکم۔ یہ ہمارے بیچ میں کلچر رکھا گیا خدا کے ذریعے سے کہ انسان جب کسی سے ملے تو سلام کے ذریعے سے ملے، کہ اس کی سلامتی کے لیے ملے۔ کہ جب بیوی خدیجہ کی رحلت ہو چکی تھی اور اس کے بعد بیوی فاطمہ الزہرا کہہ رہی تھی کہ میری ماں کہاں پر ہے، تو اس کے بعد خداوند کریم نے کہا آپ کی ماں جنت میں ہے، اور فاطمہ الزہرا نے ان کے لیے سلام کیا، یہاں پر ہے ومنہ السلام علیہ السلام، کہ اپنی ماں کے پاس سلام کیا۔ پھر اور ایک سلام جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے بعد السلام علیکہ یا السلام علیکم، جو ہم سلام کرتے ہیں زیارتوں میں کہ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم، یہ سلام ہے۔ اس سلام کا رابطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، کہ ہم جو کچھ شروعات کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے، اللہ کی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم، یہ بسم اللہ میں سب سے افضل نام جو ہے وہ نام اللہ ہے۔ آپ النام اللہ کو اگر ایکسپینڈ کریں گے تو یہ تمام نام ہے، یہ تمام صفتیں اللہ کی ہے، تمام نام خدا سے منسوب ہے، مگر جب آپ اس ناموں کو ایک جگہ جمع کر دیں گے وہ نام بنے گا، نام اللہ بنے گا۔ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم دونوں کا معنی ایک ہے، تو سوال یہ ہے جب دونوں کا معنی ایک ہے تو ادھر کیوں اس طرح سے ایک ہی بسم اللہ میں رکھا گیا؟ رحمان یہ ہے صفت عامہ، صفت سب کے لیے، رحمان سب کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ خاص ہے۔ رحمان یعنی سب کے لیے رحمت، جس طرح اللہ نے ہمیں پال رہا ہے، جس طرح غیروں کو پال رہا ہے، سب برابر، جس طرح جانوروں کو پال رہا ہے، تمام ان کے چیزوں کو جو اللہ نے بنائی ان سب چیز کو پال رہا ہے، سب کے لیے اللہ کی رحمت برابر ہے۔ یہ جو رحمان ہے یہ سب کے لیے اللہ کی رحمت برابر ہے، مگر جو رحیم ہے وہ صفت خاصہ ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ رحمت خصوصی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے خصوص بندے ہوں گے۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ رحمان اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، کہ اللہ کی صفت اس دنیا میں سب کے لیے، مگر رحیم آخرت کے لیے، آخرت میں اللہ سب پر رحمت نہیں دے گا، صرف خصوصی بندوں پر رحمت دے گا۔ اللہ کی رحمت سے ادھر عداوت رکھتے ہوں، جی جو آل محمد سے عداوت رکھتے ہیں، ہاں، جو آل محمد سے عداوت رکھتے ہوں گے، جو ان سے قریب ہوں گے اور جو ان کا دامن پکڑے رہیں گے، بس انہی پر یہ رحیم والی صفت ہوگی۔ یہاں پہ جو آپ کو ایک کے بعد کئی زیرو دکھا رہے ہیں وہ انفینٹی، یہ کیا بولتے ہیں، اتنی ہے کہ آپ نہیں گن سکتے، اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندے پہ اللہ بھیجتا ہے، یہ رحمت کو گن نہیں سکتا۔ آپ اگر رحمت کو گنیں گے پھر اس گننے کا بھی آپ کو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ اس گننے کے لیے بھی مجھے تُونے ابھی تک باقی رکھا۔ یہ رحمت کبھی کم ہونے والی رحمت نہیں ہے اور اس کو گن نہیں سکتے آپ۔ یہ رحمت میں سب سے بڑی رحمت جو ملتی ہے ہمیں نعمت۔ اب آپ کو جانے سب سے زیادہ نعمت وہ کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، آپ فکر کیجئے۔ یہاں پر دیکھیے کیسے سمجھے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔
کوئی کلو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے سمجھیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے, دکھنے میں کیسی ہے, کیا ہے. تو بتایا گیا سب سے قریب جو چیز ہوگی آپ سے, سب سے اہم جو چیز ہوگی, اور سب سے اعلیٰ جو چیز ہوگی, یہ تین صفتیں جس چیز کے اندر پائی جائے گی یعنی وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اب انسان کی عقل سوال کرے یہ تین چیز کس کے اندر ہے؟ خود کے اندر ہے. انسان کا جسم سب سے قریب انسان کے کیا ہے؟ اس کا جسم. سب سے اہم کیا ہے؟ اس کا جسم. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اس کا جسم. کیوں اعلیٰ؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ خداوند کریم اعلیٰ کیا اپنے بندوں کو بنا کر کہہ رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ جو اللہ کی مخلوقات, افضل المخلوقات وہ کون ہے؟ انسانوں کو بنا کر کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کا جسم ہوگا تبھی تو دیگر نعمتیں ہوں گی. آپ اگر اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ نعمتوں کو کیا کریں گے؟ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی؟ آپ کا خود کا جسم ہوا. اور اس جسم میں سب سے بہترین نعمت جو خداوند کریم نے دی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے. کیوں؟ عقل وہ چیز ہے جو پلس اور ملٹیپلیکیشن کو دکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. عقل کا ایک ہارڈ ویئر سائڈ ہوتا ہے اور عقل کا ایک سافٹ ویئر سائڈ ہوتا ہے. عقل کا ہارڈ ویئر ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے, مگر عقل کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جو بڑھتا رہتا ہے, کمالات تک پہنچتا ہے, علم حاصل کرتا ہے. ایسا ہی ایک علم, ایسا ہی عروج پر ایک انسان تھا جس نے اس قدر علم کو حاصل کیا, جس کی عقل اس بلندی پر پہنچ گئی تھی, جو منبر سے بیٹھ کر سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے قبل اس کے تم مجھے کھو نہ دو. امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. زمین لمیٹڈ ہے, زمین ایک عرصے میں ختم ہو جائے گی, آپ گزرتے جائیں گے, اسپیس میں جائیں گے, زمین ختم ہو جائے گی. مگر آسمان انلمیٹڈ ہے, آپ جتنا پڑھیں گے اتنا اور بڑھتے رہے گا آسمان کے بارے میں. اور یہ بھی دعویٰ کرنا ممبر سے کہ سلونی سلونی پوچھو جو پوچھنا ہے, یہ بھی کل علم میں مطلب کتنا وہ تھا کہ مطلب کم بات نہیں کہ ایک انسان وہی تو اپنے یعنی انسان ہم نے اس کو یوز نہیں کر سکا. اور مولا سے مختلف سوالات ہوئے تھے, مختلف فرات. ہمیں جس انسان سے ہمیں پوچھنا چاہیے تھا زمین و آسمان کے بارے میں, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں چیٹے میں, بتائیے کتنے جنا مرد ہے کتنے عورت ہے. یعنی اس انسان سے جو دعویٰ کر رہا ہے سلونی کا, آپ اس سے کیسے سوال پوچھنا چاہیے؟ وہ انسان جس کی عقل اس عروج پر, اس معراج پر چل چکی ہے, وہ دعویٰ کر رہا ہے زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں, جس کو رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابها, علی بابها, علی علم کا دروازہ ہے. اب سوال یہ کہ علی کو علم کہاں سے ملا؟ مدینۃ العلم سے ملا, علی باب ہے. مدینۃ العلم سے رسول کے ذریعے سے ملا, جو خود مدینۃ العلم علم کا شہر ہے. اور جو رسول خدا کو علم ملا وہ معراج کے ذریعے, خدا بند زرین کے ذریعے ملا. یہ دیکھیے رحمت للعالمین ہے, خلق عظیم ہے, یعنی یہ تمام صفتیں جو رسول کے اندر پائی جاتی ہے. جب انسان کا عقل اس بلندی پر ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بناتا ہے. اس دل کو اللہ نے اتنی رحمت للعالمین بنائے کہ پھر اسی سینے پر خدا نے اپنے قرآن کو نازل کیا. اب رسول کس طرح تھے؟ رسول کیا ہمارے سے الگ تھے یا کسی دوسری طرح کے تھے جو رسول نے بھیجا ہے, یا دکھنے میں الگ تھے یا تھے؟ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو بھیجا جو دکھنے میں آپ کی طرح تھے, جو آپ میں سے ہی تعلق رکھتے تھے, اور جو کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے. یعنی رسول وہ تمام کام کرتے تھے جو ہم انسان کرتے تھے. اللہ نے بشر کے روپ میں, بشر کے ڈھانچے میں رسول کو ہمارے درمیان بھیجا کہ انسان سے قریب ہوتا ہے. تو رسول خدا کے اسی انداز میں بھیجا گیا کہ الگ سے رسول کوئی نہیں تھے, ہمارے درمیان ہماری طرح ہی رسول کو بنا کر بھیجا تاکہ ہم ان کا استفادہ کر پائے اور ان سے قریب ہو پائے. صلوات پر محمد وآل محمد. اب ادھر آنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا آغاز میں کہ یہ جو نمائش لگا ہے اس سال, یہ اس سال جو نمائش لگا ہے یہ 1500 سال رسول کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے لگا ہے. یعنی اس سال کا تھیم یہ تھا, ہر سال یہاں پر تقریباً 8 سال سے تھیم بدل رہا ہے, اور اس سال کا تھیم یہ ہے کیونکہ اس سال کو رسول سے ہم نے وابستہ کر دیا کہ 1500 سال ہمارے رسول کے دنیا میں آ کر ہو چکے ہیں, تو گویا ہمارے لیے بہت فضیلت کی بات ہے. 1500 سال رسول خدا کو دنیا میں آ کر ہوئے. کیسے؟ 1447 ہجری, کون سی آج کی تاریخ, 1440 ہجری آج کی تاریخ رسول خدا کی یعنی ہجرت کر کے ہو چکی ہے. اب سمجھ لیجئے کہ پہلے تھا عام الفیل, پھر 13 سال بعثت, پھر اس کے بعد ہجری کا آغاز. رسول خدا کو جب نبوت ملی, نبوت ملنے سے گویا رسول بچپنے سے تھے,
جب وہ پیدا ہو تب سے بچپنا تھے، مگر علل اعلان سب کو بتانے کے لیے کہ آخری رسول ہے وہ کب؟ ان کے زندگی کے 40 سال 40 سال بعد 40 سال کے بعد ان کو کہا گیا کہ وہ اعلان کرے. وہ ان کی زندگی کے 40 سال ہو چکے ہیں، اور یہ 13 سال جو مکے میں انہوں نے گزارے بعثت کے وقت، یہ 13 سال وہ ان کی ایج کتنی ہو گئی؟ 53 ایئرس. 53 ایئرس 1447 میں ہجرت کے بعد مکے مدینے میں رسول خدا 10 سال زندہ رہے. گویا ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ 63 ایئرس کی تھی. اب اسی میں سے 10 اور 53 کو جوڑ لے تو کتنا بنے گا؟ 1500 سال. گویا رسول خدا کو اس دنیا میں آگے 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں. اب رحمت للعالمین جس کو ہمارے خلق کیا گیا، رحمت ہمارے لیے کہاں ہے؟ اس دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، آخرت میں بھی رحمت للعالمین ہے، اور عالم نور میں بھی ہمارے لیے رحمت للعالمین. جس شخص کو بنا کر بھیجا وہ رسول اکرم کی ذات ہے. اب یہاں پر آئیے، جب یہ مکے کی وہ شبیہ بنائی گئی ہے، آپ ادھر زوم کر کے دکھائیے کہ وہ کعبہ بنایا گیا. یہ جو بنایا گیا یہ شیب ابو طالب، جس میں تقریباً 4 سال یا 3 سال کچھ مہینے جو شیب ابو طالب کے یہاں پر انہوں نے سختیاں گزاری تھی، یہ وہ جگہ ہے. یہ غار حرا ہے جہاں رسول خدا جایا کرتے تھے، اور یہ ہے جبل نور. یہ جبل نور ہے. یہ جو آپ کو جو چھوٹے پہاڑ دکھ رہے ہیں یہ صفا و مروہ کے پہاڑ ہے، جو مشہور ہے کہ جناب اسماعیل کی ماں نے یہاں پر اس قدر پانی کے لیے ان کے بیٹے کے لیے یہاں ادھر سے ادھر اتنی مرتبہ دوڑ لگائی کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج کا واجب عمل اس کو قرار دے دے گا. صفا مروہ کے بیچ میں آپ جائیں گے. یہاں دیکھیے بی بی خدیجہ کی ایک تصویر لگائی گئی، شبیہ بی بی خدیجہ اور رسول خدا. یہ تمام صفتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تمام صفتیں بی بی خدیجہ کے اندر پائی جاتی تھی. وہ بہترین تاجر تھی اور بہترین اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین عالم تھی. اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت تھی بی بی خدیجہ. اور اس کے بعد رسول خدا. یہ رسول خدا کی صفتیں، گویا بہت صفتیں ہیں رسول خدا کی، مگر کچھ لکھے گئے جیسے آسمانی نشانی والا رسول، جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جو دین کا حافظ ہے، جو دین کو حفاظت کرنے والا ہے، اور جو روحانی شخصیت رکھتا ہے، اور جو آخری نبی ہے. تمام چیزیں جو صفت رسول کے رحمت ہے، جسے کہا رحمت للعالمین، یہ رسول ہے. یہ لوگ آنے کے بعد کعبے کو ظلم سے ان تمام چیزوں سے دور کیا، کیونکہ کعبہ بنایا گیا تھا ہمارے لیے ہدایت کے لیے، ہمارے لیے قبلہ کے لیے. مگر وہاں پر کیا ہوا کہ بتیں بنانے لگے، تمام چیزیں تھے. پھر رسول خدا نے اس چیز کو کم کیا اور ہمارے لیے دوبارہ اس چیز کو قبلہ بنایا گیا. یہاں پر آنے کے بعد ترجیح دی جا رہی کہ علم کو انسان اپنے بڑھائے. عقل دی گئی کہ علم وہ یعنی وہ ویپن کہا جائے، اسلحہ ہے علم جو تمام چیزوں پر بھاری ہے. وہ اسلحہ جو فزیکل اسلحہ وہ کچھ کام نہیں کرتا جو عقل کام کر سکتی. انسان اپنے عقل کے اوپر کام کرے. یہاں پر دیکھیے ملک السماوات والارض، اور اس کے بعد کوكب اور قمر اور شمس کے بارے میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کو خدا مانتے تھے. کچھ لوگ تھے جو چاند کو خدا مانتے تھے. کچھ لوگ تھے جو سورج کو خدا مانتے تھے. جناب ابراہیم کا ایک واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، وہ غار میں رہا کرتے تھے، وہ باہر آئے. آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ستاروں کو مان رہے ہیں. وہ بیٹھ کر اگر سمجھ لیجئے کہ چلیے مان لے ستارے خدا ہے، چلے مان لے ستارے خدا ہے. جناب ابراہیم بیٹھے، صبح کا وقت ہوا، ستارے غائب. ہمیں کون سے یعنی خدا ہے جو غائب ہو جائے؟ پھر چلیے مان لیجئے سورج خدا ہے. کچھ لوگ تھے سورج کی پرستش کرنے والے، مان لیجئے سورج خدا ہے. چلو مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، مگر جب مغرب کا وقت آیا سورج ڈوب گیا. پھر کچھ لے کے انسان کی فکر سوچ چل چاند خدا ہے، یعنی چاند خدا. پھر چاند بھی صبح کا وقت یعنی اللہ نے غائب ہو گیا. یعنی عقل یہ بتاتی ہے کہ فکر کرو، یہ سب آیت ہے. انسان کی لا عقلی یہ ہے، اللہ نے جن چیز کو آیت اللہ ہمارے لیے بنا کر بھیجا، جن چیز کو آیت بنا کر بھیجا کہ ان کے ذریعے ہمیں نزدیک آؤ، ہم اسی کو خدا مان بیٹھے. چاند سورج بنایا گیا، ان کی اس کی تصور کرے، ان پہ فکر کرے کہ یہ ہے تو اس کو بنانے والا کوئی ہے.